کی اس ویڈیو میں جو ہم بات کریں گے وہ بات کریں گے ایک ہی تعلیمی مرکز، یعنی آپ کے پاس کیا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس ایک ہی تعلیم کے گرد جب بہت سارے افراد گھوم رہے ہوتے ہیں اور ایک کثیر تعداد تعلیم یافتہ شخص کی ہوتی ہے، یعنی تعلیم یافتہ افراد کی جو ہے وہ ایک کثیر تعداد موجود ہو، تو اس صورت میں بھی آپ کو معاشی میدان میں ناکامی ہوتی ہے۔ معاشی میدان میں بیسیکلی ناکامی ہوتی کیوں ہے؟ دیکھیں، معاشی میدان جب آپ نے ایک ڈگری کو یا ایک تعلیم کو حاصل کیا ہے، دیکھیں تعلیم آپ کو غلام نہیں بناتی۔ بیسیکلی میں نے وہی آپ کو لاسٹ سیشنز میں بتایا کہ تعلیم آپ کو غلام نہیں بناتی، بیسیکلی تعلیم کا استعمال غلط طریقے سے کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کو غلامی کرنی پڑتی ہے، کیونکہ آپ کو جو تعلیم سکھائی جاتی ہے اس تعلیم کا موازنہ نہیں کیا جاتا کہ آج اگر اس تعلیم کو ہم سکھاتے ہیں تو اگلے سالوں میں اس کا کیا استعمال کریں گے۔ یہ ایک بہت بڑا میٹر کریٹ کرتا ہے۔ اب ہاں کیا ہوتا ہے کہ جب آپ نے ایک تعلیم حاصل کری، ٹھیک ہے، ایک خاص ڈگری یا کوئی بھی ایک چیز چل رہی تھی، ٹرینڈنگ میں تھی، ماحول میں تھی، آپ نے سنا کہ بھئی اس نے بھی کہا رہا، اس نے بھی کیا، سب نے کیا، تو آپ نے بھی وہ چیز کر لی۔ اچھا، آلریڈی جنہوں نے یہ چیز کر لی تھی ان کے پاس بھی آلموسٹ ڈگریاں تھیں، ٹھیک ہے، پھر آپ نے بھی یہ ڈگری پرفارم کر لی، 2 ڈھائی سال 4 سال جتنا بھی مدت آپ نے لگائی اس میں آپ نے بھی ڈگری پرفارم کر لی۔ اس 4 سال کے دوران کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو آپ کے ساتھ ساتھ فائنل ایئر میں موجود تھے، جب آپ فرسٹ ایئر میں تھے وہ فائنل ایئر میں تھے، ٹھیک ہے، اور کچھ ایسے تھے جو فری ہو گئے تھے، ٹھیک ہے۔ اب کیا ہوا، جب آپ معاشی میدان میں پہنچے تو آپ کو 5 سال لگ گئے، 5 سال کے اندر 5 بیچز جو ہیں پیچھے اور تیار ہو گئے آپ جیسے۔ تو جب آپ کے پاس اس طرح کی پوزیشنز آتی ہیں تو آپ اکثر معاشی میدان میں ناکام ہو جاتے ہیں۔ اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ آپ کے پاس کوئی تعلیم نہیں ہے یا آپ کے پاس تعلیم کے وسائل نہیں ہیں، بیسیکلی آپ کی جو تعلیم کا استعمال ہے وہ درست نہیں ہوا، جس کی وجہ سے یہ معاملات پیش آئے آپ کے ساتھ۔ تو اسی لیے آپ جو ہے وہ یہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ جی یہ معاملات میرے ساتھ کیوں پیش آئے، زندگی میں مجھے ایسا کیوں کیا، معاشی میدان کے اندر اتنا ڈل کیوں ہوں، باقی سب لوگ آگے ہیں اور میں کم ہوں۔ تو اسی وجہ سے کم ہو جاتے ہیں، کیونکہ آپ نے وہی بات ہے کہ آپ جس ٹرینڈنگ میں تھے اس اگلے 5 سال تک بھی وہ ٹرینڈنگ چلتی رہی، اور جب آپ 5 سال بعد نکلے یا 2 سال بعد نکلے تو آپ کے ساتھ بھی بہت سارے لوگ مزید نکلے، تو مارکیٹ بہت زیادہ جسے کہتے ہیں تلاطم کا شکار ہو گئی۔ پھر اگر بات کر لیتے ہیں، تعلیم ایک سمت ہے جسے درست طریقے سے اختیار کرنا معاشی حالات کو بہتر کرتا ہے۔ اچھا، تعلیم یہ نہیں کرتی کہ آپ کو سب کچھ سکھا دے یا آپ کو یہ کہے کہ جی آپ نے کس طرح سے معاشی میدان میں کام کرنا ہے، وہ آپ کو ڈسپلن سکھاتی ہے، ٹھیک ہے، کہ آپ نے ایک ڈسپلن کے اندر کیسے رہنا ہے، اور آپ کو ایک خاص ڈسپلن کے بارے میں بہت کچھ معلوم ہو جاتا ہے۔ ایک ایگزامپل لیتے ہیں، جیسے آپ ایک انجینئرنگ کر رہے ہیں اور انجینئرنگ میں آپ نے کوئی بھی خاص فیلڈ لے لی ہے، ٹھیک ہے، XYZ جو بھی فیلڈ لی ہے، اس فیلڈ کو آپ نے کیا کیا، اس کو استعمال کیا، اس کو پڑھا، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے پڑھا تو اس کے تو تمام آپ کو ڈسپلن تو پتہ چل گئے، لیکن اب آپ نے اس کو استعمال کیسے کرنا ہے، ان ڈسپلن کا استعمال کیسے کرنا ہے، یہ تعلیم آپ کو نہیں بتائے گی۔ جب آپ معاشی منڈی میں جائیں گے تو وہاں آپ کو دیکھنا پڑے گا۔ تو اس لیے جو اپنی سمت اختیار کر رہے ہیں وہ سمت ایسی اختیار کریں کہ معاشی منڈی میں آگے جا کر حالات آپ کے لیے سازگار ہوں اور لوگ آپ کے لیے سازگار ماحول کو چنیں۔ ایک ایگزامپل لیتے ہیں کہ کئی پروگرامز ہوتے ہیں، آپ نے دیکھے ہوں گے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے پروگرامز کرا رہی ہوتی ہے، وہ پروگرامز ہوتے ہیں، لوگ فٹافٹ پروگرام میں داخلے بھی لیتے ہیں، مگر وہ کیا کرتے ہیں کہ جب وہ پروگرام کر لیتے ہیں تو کہتے ہیں جی ہمیں تو اس کو یوٹیلائز نہیں کرنا آ رہا، اور ہم اس کو کہیں جاب کے لیے جاتے بھی ہیں تو کوئی ہمیں ہائر نہیں کرتا، یا جو بھی پرابلمز وہاں رہتے ہیں۔ دیکھیں بیسیکلی کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگ پروگرام تو کرا دیتے ہیں لیکن اس کی پروڈکشن کے لیے کام نہیں کرتے کہ جی یہ جو لوگ پروڈیوس ہوں گے یہ کہاں استعمال ہوں گے۔ تو یہ پوزیشن جب آتی ہے تو اکنومیکلی آپ کا جو تعلیم پہ لگایا ہوا سرمایہ ہے وہ بھی ضائع ہو جاتا ہے، اور آپ مزید کوئی سرمایہ بنا بھی نہیں پاتے ہیں، ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کی جو لیبر مارکیٹ ہے اس کے اندر بہت زیادہ تلاطم کریٹ ہو جاتا ہے، جسے کہنا چاہیے کہ ایک بڑا اتار چڑھاؤ سا ماحول بن جاتا ہے۔ جب آپ یہ دیکھتے ہیں، جب آپ نے دیکھیں، میں نے کوئی کہا نا کہ کئی سالوں بعد آپ مارکیٹ میں پہنچے، معاشی مارکیٹ میں پہنچے۔ اب معاشی مارکیٹ میں آپ جیسے کئی لوگ پہلے ہی موجود تھے، کچھ پہلے موجود تھے، کچھ آپ کے ساتھ گئے، ٹھیک ہے، پھر اس میں وہی آیا کہ کوئی تیز دماغ کا بندہ تھا کہ اس نے جو ہے نا بہت ایکٹیو تھا، اس نے کیا کیا، اس نے اپنی تمام ریسورسز کا استعمال درست طریقے سے کیا اور وہ ایک مقام اور ایک ڈیزگنیشن میں پہنچ گیا۔ لیکن کوئی شخص ایسا بھی تھا جس نے غربت کا منہ دیکھا اور وہ کہتا ہے کہ جی مجھے تو غربت نہیں مار ڈالا ہے۔ تو یہ معاملات کیا ہوتے ہیں، یہ معاملات اسی لیے ہوتے ہیں کہ آپ کی زندگی جو ہے وہ آپ نے جب اختیار کردہ تعلیم تھی آپ کی، اس تعلیم کو آپ نے معیار پہ نہیں لائے، ٹھیک
ٹھیک ہے. اچھا، اب اگر مزے کی بات بولتے ہیں کہ تعلیم، جیسے ہم نے اہلیت کے معیار میں بات کی تھی کہ وہاں پر بھی معیار جانچنے کا ہمارا جو سسٹم ہے وہ غلط ہے. وہ کیا کرتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ جی اگر اس نے کسی چھوٹی یہ ادارے سے پڑھا ہے تو آلموسٹ یہ پڑھا ہوا نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس نے کوئی اس کی سکلز نہیں ہے، کوئی اس کا کام نہیں ہے، اس نے زندگی میں کوئی کام نہیں کیا. لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک چھوٹے ادارے سے پڑھا ہوا، ہر چھوٹے ادارے سے پڑھا ہوا شخص جو ہے وہ ایک ہی آلے پہ دیکھا جائے یا ایک ہی طریقے سے دیکھا جائے. یہاں معاملات بڑے عجیب ہو جاتے ہیں جب ہم معاشی میدان میں جاتے ہیں. بہت سارے آج کل دیکھا جاتا ہے کہ معاشی میدان میں ناکامی کا سامنا ہوتا ہے، جس سے نوجوان بڑی ڈپریشن کی طرف جا رہے ہیں. مگر یہ میں انہیں وضع کرتا چلوں کہ معاشی میدان جب ہی خراب ہوتا ہے جب آپ ال بیلنس ایجوکیشنس کو لے کر آتے ہیں. ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے، پھر جو معیار آپ نے بنایا ہوا ہوتا ہے، آپ کے جو آفیسرز ہوتے ہیں، یہ جو عہدیداران ہوتے ہیں، انہوں نے خاص معیار دے دیا ہوتا ہے، خاص ٹیگنگ کر دی ہوتی ہے کہ جی وہ یہاں سے پڑھ کر آئے گا تو وہ قابل آدمی ہوگا، اور اگر وہ یہاں سے نہیں پڑھ کر آتا تو وہ کوئی قابلیت نہیں رکھتا. تو یہ بھی ایک معیار جو ہے نا نہیں ہے، کیونکہ آپ کو اسے موقع دینا چاہیے. ہم کیا کرتے ہیں، ہم 10 منٹ میں چاہتے ہیں کہ اگلا بندہ ہمیں 10 منٹ میں اپنی پوری رودات سنا دے اور اپنا کیا ہوا سارا ایکسپیرینس جو ہے وہ ہمیں دکھا دے. لیکن ایسا نہیں ہوتا. مارکیٹ کچھ عرصہ ٹائم دینا چاہیے مارکیٹ کے اندر، تاکہ وہ شخص آپ کو اپنی صلاحیتیں یا اپنی جو اس کی ریسورسز ہیں وہ اس کا استعمال کر سکے. اب کیا ہوتا ہے، ہمارے یہاں تعلیم کا جو کنڈیشن ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ لوگ کہتے ہیں جی تعلیم آپ کی گریجویشن ہوگی تو ہم آپ کو فلاں جاب دیں گے، تو فلاں کام کرائیں گے. بیسکلی تعلیم پہ انحصار کا مطلب میرا یہی ہے کہ آپ نے خاص ڈگری کو بنا دیا ہے کہ جی یہ ڈگری ہوگی تو آپ اس پوسٹ کے لیے ایلیجبل ہوں گے. ایسا نہیں ہوتا. بعض دفعہ لوگ ڈگری ہولڈر نہیں بھی ہوتے تو ان کی جو ایلیجبلٹی ریسورسز ہوتی ہیں یا ان کی کمیونیکیشن اسکلز ہوتی ہیں یا ان کے ٹیکسٹ ہوتے ہیں وہ بھی اپنے حساب سے کام کر رہے ہوتے ہیں. تو ہم لوگوں نے کیا کیا ہوتا ہے، ہم نے مارکیٹ کے اندر، معاشی مارکیٹ کے اندر ایک خاص تعلیم کو بنا دیا ہوتا ہے کہ یہ تعلیم ہوگی تو آپ اس چیز کے لیے ایلیجبل ہوں گے. حالانکہ ایسا نہیں ہوتا. تعلیم جو ہے وہ آپ کو صرف ایک سمت دیتی ہے، مگر آپ جب معاشی میدان میں جاتے ہیں تو وہاں آپ کو صحیح معنوں میں اس تعلیم کا استعمال پتہ چلتا ہے. اب یہاں یہ بات کر لیتے ہیں کہ جو بھی اسٹوڈنٹس ہیں یا جو بھی لوگ ہیں وہ اس چیز سے شکار ہو جاتے ہیں کہ جی ہم نے اتنی محنت کی، ہم نے اتنا کام کیا، اور پھر پتہ چلتا ہے. اب ہم دیکھیں گے، اگر ہم اب کی مارکیٹ دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی فریش انٹرمیڈیٹ لوگ چاہیے آپ کو، اور آپ جو ہے کوالیفائڈ زیادہ ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے، تو اب کیا پرابلم ہوتی ہے کہ وہ کوالیفائڈ لوگ کیوں نہیں ہائر کرتے. میں نے آپ کو لاسٹ ویڈیو کے اندر یہی بتایا تھا کہ جو اہلیت کا معیار ناپنے والے لوگ ہیں وہ خود بھی اتنے اہل نہیں ہیں کہ وہ کسی کی اہلیت کا معیار ناپ سکیں. تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بھئی ایسے شخص کو رکھ لو جو ہمارے قابو میں بھی رہے، کیونکہ انہیں یہی لگتا ہے کہ جی وہ اس کو انسلٹنگ کر کے چلاتے رہتے ہیں کہ تم تو انٹر پاس ہو، تمہیں کیا پتہ، ہمیں تو بہت کچھ پتہ ہے، ہم بہت اچھے سے جانتے ہیں. تو یہاں بھی ایک بڑا پرابلم کریٹ ہوتا ہے، کیونکہ تعلیم پہ انحصار جس معاشرے میں کیا جائے گا وہاں آپ یہ دیکھ سکتے ہو کہ آپ کے معاملات جو ہیں وہ کافی حد تک خراب ہو سکتے ہیں، کافی حد تک گڑبڑ میں جا سکتے ہیں. اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے، اس کے بعد جو ہے تعلیم کا معیار مل جاتا ہے. تعلیم کا معیار کیا ہوتا ہے، ہم نے بہت سارے آگے ہم ڈسکشن کریں گے کہ ہمارے جو انسٹیٹیوٹ ہیں، جو ہماری انسٹیٹیوشن پڑھا رہے ہیں، وہ ہمیں صرف ریس کا گھوڑا بنا رہے ہیں. وہ کہتے ہیں جی ریس میں دوڑو، اگر ریس میں پاس ہو گئے تو تم جو ہے بہت کامیاب ہوگے. تو اب وہ جو ریس کا گھوڑا ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے، وہ گھوڑے کی طرح دوڑنا شروع کر دیتا ہے. اسے یہ پتہ نہیں ہوتا کہ سمت کون سی ہے، بس اس نے دوڑنا ہے. ٹھیک ہے، پھر دوڑنے میں کیا ہوتا ہے کہ اس نے اپنے دوستوں یاروں سے بھی بات کی ہوئی ہوتی ہے، تو وہ وہاں بھی ایک ریس کا گھوڑا بن جاتا ہے کہ مجھے اس دوست سے آگے نکلنا ہے، اس دوست سے آگے نکلنا ہے. جس صورت میں کیا ہوتا ہے کہ وہ ایک عجیب سے ماحول کے اندر چلا جاتا ہے. اس ماحول میں کیا ہوتا ہے کہ وہ ڈپریشن بھی بہت زیادہ لینے لگتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے معاشی اور معاشرتی مسائل بھی بہت زیادہ پیدا ہونے لگتے ہیں، کیونکہ وہ اپنے آپ کو دوسرے شخص سے کمپیئر کر رہا ہوتا ہے. یہ ایک انتہائی نقصان دہ بات ہے ہمارے سسٹم کی، ایجوکیشنل سسٹم کی، کہ وہ بچوں کو ڈپریشن میں ڈال رہا ہوتا ہے. اور ڈپریشن میں کس طرح ڈال رہا ہوتا ہے کہ وہ کمپیٹ کرنا سکھا رہا ہوتا ہے، کمپیریزن کرنا سکھا رہا ہوتا ہے. اب جب کمپیریزن کرنا سکھائے گا تو آلموسٹ بچہ جو ہے وہ کمپیریزن کی فضا میں آ جائے گا اور کمپیٹ کی فضا میں آ جائے گا. اب جب کمپیٹ کی فضا میں آ جائے گا تو وہ آلموسٹ کبھی اس کو کہیں ٹیم لیڈنگ کرنی پڑے گی یا ٹیم کے حساب سے چلنا پڑے گا تو وہ وہاں بھی نہیں چل پائے گا. تو یہ جو کنڈیشنز آپ کو یہاں بتائی جا رہی ہیں کہ تعلیم کا جو معیار ہے وہ معاشی ماحول کو بڑا سازگار بناتا ہے، وہ اسی لیے بناتا ہے کہ آپ کسی اور کو بھی موقع دینے کا اہل رکھتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ جی میں ہی ہوں، میرا ہی اختیار ہے اور میں ہی کروں گا، ایسا نہیں ہوتا.
ہو سکتا ہے آپ سے زیادہ کسی کی ویلیوز ہوں، کوئی آپ سے زیادہ اسکلز رکھتا ہو، کوئی آپ سے زیادہ جانتا ہو چیزوں کے بارے میں، تو آپ اسے بھی موقع دینے کے اہل نہیں رہتے، کیونکہ آپ نے پہلے سے ہی دوڑ لگائی ہوئی ہوتی ہے۔ تو آپ کہتے ہیں یار اس سے بھی دوڑ لگائی ہے تو اس کو میں رکھوں گا تو ہو سکتا ہے یہ بھی دوڑ لگا کے مجھ سے آگے نکل جائے، اور بیسکلی اس کا بھی ذہن یہی ہوتا ہے کہ دوڑ لگانی ہے، میں نے باس سے بھی آگے جانا ہے، تو باس کو یہ لگتا ہے کہ جی میری نوکری جائے گی، خطرہ ہوگا، تو وہ آپ کو آلموسٹ اس چیز پر رکھتا نہیں ہے۔ تو یہ معاشی میدان کے اندر بہت زیادہ جسے کہنا چاہیے بگاڑ پیدا کرتا ہے، اس بگاڑ کو سدھارنا ہمارے لیے بہت اہم ہے۔